ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من تراب حقیر مٹی سے ثم من نطفۃ پھر ایک قطرے سے ثم من علقۃ پھر ایک جمے ہوئے خون سے ثم یخرجکم طفلا پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی صورت میں ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو ثم لتکونوا شیوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے شیوخا بوڑھے ومنکم اور تم میں سے بعض وہ ہے من یتوفا جو فوت کر لیا جاتا ہے من قبل اس سے پہلے وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اجلم مسمى ایک مقرر وقت کو وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم سمجھو هو الذی وہی ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے فَإِذَا قَضَى پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کا فَإِنَّمَا تو اس کے سوا نہیں کہ یقول کہتا ہے لہو اسے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ مومن کی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، یہ مکمل کر کے ان کی تفسیر پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اور اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کے اندر بات یہ ہو رہی ہے، دعویٰ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم خود پیدا نہیں ہوئے، تمہارا خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، تو اللہ خالق ہے، الہ ہے، معبود ہے، اس دعوے کی اس نے کئی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ مثلا زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ اس نے بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہم نے پیچھے پڑھا۔ دن اور رات کو پیدا کرنا اور ان کا نظام چلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل اپنے معبود اور اپنے الہ ہونے کی اور اپنے وجود کی دلیل دی ہے۔ پھر زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ہمارے لیے پیش کیا کہ الہ معبود میں ہوں، تمہارا خالق میں ہوں۔ یہ بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے معبود اور الہ اور خالق ہونے کی اور اس کے وجود کی۔ اسی طرح ہم کئی اور دلیلیں پڑھ رہی ہیں۔ پھر اب یہ جو دلائل ہم پڑھ رہے ہیں نا ان آیات کے اندر، اور اس سے متصل پہلے 1-2 آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اسی دعوے کی دلیلیں دے رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، وہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، تمہیں فوت بھی کرے گا، پھر تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا جزا ملے گی۔ تو اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کئی اور چیزیں بھی بیان فرمائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے خود اپنے نفس پر غور کرو تو تمہیں حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اگر غور کرو گے نا، تھوڑی سی عقل سے کام لوگے تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس لحاظ سے وہ تمہارا معبود ہے، اور الہ وہ ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے، اور وہ موجود ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک
نہیں ہے۔ جب تم اپنے آپ پر غور کرو گے نا تو تمہیں یہ ساری حقیقتیں خود بخود سمجھ آتی چلی جائیں گی اور تمہیں اس پر یقین ہو جائے گا۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، فرمایا اپنا جو تمہاری پیدائش ہے نا، اس کا جو تسلسل ہے، اس کا جو سلسلہ ہے نا، اس پر تھوڑا سا غور کرو۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، حقیر مٹی سے پیدا کیا، یعنی تم اپنی پیدائش جس چیز سے ہونی ہے نا اس کو غور کرو کہ انسان کی پیدائش کے کئی مراحل ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 7 مرحلے ذکر کیے، اس کے ساتھ سورۃ حج کی ایک آیت ملا لو، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے نا کہ دوبارہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، مر کر دوبارہ زندگی ہونی ہے کہ نہیں، اس میں تمہیں شک ہے نا، تو پھر ذرا اپنے نا پیدائش کے مرحلے ذرا دیکھو۔ جب تم اپنی پیدائش کے مرحلے دیکھ لو گے نا تو اپنی پیدائش کے یہ 7 مرحلوں پر غور کرو گے تو تم یقین حاصل کر لو گے کہ واقعی ہمیں دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھانے پر قادر ہے، اگر تم اس بات پر غور کر لو گے۔ وہ 7 مرحلے کون سے؟ فرمایا اللہ نے ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے پیدا کیا، حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی حقیر مٹی کس طرح کہ جس چیز کو تم دیکھو نا پاؤں میں چلتے ہو، کوئی حیثیت دیتے ہو مٹی کو؟ کچھ بھی نہیں، یعنی ذلیل سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو کہ پاؤں میں، پاؤں اس پر چلتے ہیں، پاؤں کے نیچے رہتی ہے، اس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر یہ مٹی کا تسلسل ایسا ہوا کہ نطفہ جو ہے، نطفہ مٹی سے خوراک بھی نکلی، اس خوراک کو تم نے حاصل کیا، کھایا۔ تو ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ نطفہ جو ہوتا ہے نا یہ خوراک کے ہضم کے 4تھے درجے میں جا کر نطفہ بنتا ہے۔ بندہ خوراک کھاتا ہے نا تو ہاضمے کے کئی درجے ہیں، خوراک جب ہضم ہوتی ہے نا منہ میں جاتی ہے، اس کے بعد معدے کے اندر جاتی ہے، تو خوراک کے ہاضمے کے کئی درجے ہیں۔ جب یہ 4تھے درجے پر جاتی ہے نا تو وہاں پر یہ نطفہ بنتا ہے، وہاں پر یہ کیا بنتا ہے؟ نطفہ بنتا ہے۔ تو اس سے تمہیں پیدا کیا، یعنی پانی، کیا ہے؟ پانی۔ مٹی سے یہ خوراک نکلی تھی نا، من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، مٹی سے کون سی شکل اب آ گئی؟ اگلا مرحلہ کیا آ گیا؟ تمہاری حالت کون سی بنی؟ نطفہ۔ ٹھیک ہے، تم نے مٹی سے حاصل ہونے والی خوراک وہ کھائی، ٹھیک ہے، اس سے نطفہ بنا، ٹھیک ہے، ثم من نطفۃ، تو پانی سے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا، اس پر تھوڑا سا غور کرو گے نا کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے پانی پر تمہاری صورت گری کی ہے، پانی پر تمہاری صورت گری کی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا دکھاؤ جو پانی پر صورت گری کر سکتا ہو۔ وہ شیخ سعدی کہتے ہیں نا، کہتا ہے دہد نطفہ را صورت چوں پری کہ کر دست بر آب صورت گری، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ ایک قطرے کو پری جیسی شکل اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ نطفہ تھا نا، نطفہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دیکھو کتنا خوبصورت انسان، پری جیسی شکل۔ بھلا کون ہے اللہ کے سوا جو پانی پر اتنی خوبصورت کاریگری کرے، اتنی صورت گری کر سکتا؟ کوئی دنیا میں ایسا ہے؟ تو فرمایا تمہاری پیدائش کے مرحلوں پر ذرا غور کرتے چلے جاؤ، جب آخری درجے پر پہنچو گے نا، انصاف کے ساتھ اگر سوچو گے نا، عقل کے ساتھ، تو تم اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تمہیں یقین ہو جائے گا، اقرار کر بیٹھو گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا وجود ہے اور وہ ہمارا خالق ہے، عبادت اسی کا حق بنتا ہے اور وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ میں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون، ثم من مضغۃ مخلقۃ، نطفے سے بندہ پھر جمع ہوا خون جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ 40 دن بندہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر، پھر اس کے بعد 40 دنوں کے بعد وہ ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے، جمع ہوا خون، نہ کوئی اس میں شکل ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل لوتھڑے کی حیثیت، لوتھڑے کی صورت میں 40 دن تک خون جمع ہوا، کوئی شکل اس میں نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر تمہاری شکل وہ ہو جاتی ہے، ثم من علقۃ، اس سے اگلا مرحلہ 40 دنوں کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے، گوشت کی ایک بوٹی سے، مخلقۃ، جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے
وغیر مخلقۃ، اور جس کی پوری شکل نہیں بنی ہوئی، یعنی اس کی جب 40 دن نطفے کے بعد جب جمع ہوا خون لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اگلی صورت یہ ہوتی ہے گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، بوٹی ہوتی ہے، اس میں اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں، اگلے 40 دنوں میں اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اعضاء اگر اللہ تعالیٰ ان کو مزید برب آگے رکھنا چاہتا ہے، اگلے مرحلے ہوتے ہیں، تو وہ مخلقۃ مضغۃ مخلقۃ، ایسی گوشت کی شکل ہوتی ہے جس میں اعضاء تخلیق ہوتے ہیں، کان بچے کے نکل آتے ہیں، آنکھیں، ناک، اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ غیر مخلقۃ، کئی بوٹی ایسی ہوتی ہے جس کے اعضاء نہیں بنتے، اس کا اسقاط ہو جاتا ہے، جیسے حمل، اسقاط حمل ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے معاشرے میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر تو اس مرحلے نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے، تو وہ مخلقۃ ہوتی ہے، اور اگر اس کا اسقاط ہونا ہوتا ہے، اللہ کو منظور نہیں ہوتا اس نطفے کا آگے بڑھنا، پیدا ہونا، تو پھر وہ بغیر مخلقہ، بغیر شکل بنائے ہوئے اسقاط ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے وہ واضح کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ مَا نَشَاءُ، اور ہم رحموں کے اندر ٹھہراتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں نا اس کو رحم کے اندر ہم ٹھہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کو چاہتے ہیں وہ رحم کے اندر ہی کیا ہو جاتا ہے، اسقاط ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ حالت میں پیدا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پھر دوبارہ زندگی دے دیتا ہے، اس طرح زندگی ہو جاتی ہے، بچہ صحیح سلامت خوبصورت بن کے نکل آتا ہے۔ فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، یہ مرحلے ہیں، پھر بچہ ہو جاتا ہے، پھر اگلی حالت یہ ہوتی ہے ثم لتبلغوا اشدکم، تم اپنی بچے کے بعد اپنی قوت جوانی کو پہنچتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد تم کہاں ہوتے ہو، بوڑھا۔ فرمایا ومنکم من یتوفی، تم میں سے پھر اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی فوت کر لیا جاتا ہے جوانی کے اندر کسی بھی مرحلے میں۔ فرمایا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کوئی وہ ہوتے ہیں جو ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپا ان کو آ پہنچتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ علم کے عروج کے بعد ایسی عمر میں پہنچ جائے جہاں پر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی وہ معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھتے نہیں آپ، یعنی بندہ مٹی سے پیدا ہوا، نطفہ بنا، علقہ بنا، مضغہ بنا، پھر اس کے بعد وہ بچے کی صورت میں باہر آیا، پھر اس کے بعد جوانی کو پہنچا، پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر ارذل العمر، نکمی عمر، وہ عمر اللہ تعالیٰ ایسی فرماتے ہیں ایسی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ ارذل العمر، نکمی عمر ایسی ہے کہ جس میں انسان پہلے بڑا کچھ علم حاصل کر کے اس کے بعد ایسی عمر کی انتہا کو پہنچتا ہے جس میں وہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ بڑھاپا ایسی چیز ہے، نکمی عمر ایسی چیز ہے کہ بندہ دیکھو نا، آپ ایک بندہ ہوتا ہے اس کے علم کا ڈنکا بجتا ہے، فلاں فلاں چیز کا بڑا عالم ہے، وہ بڑا ریاضی کا ماہر تھا، وہ فلاں علم کا بڑا ماہر تھا، دنیا دور دور سے آ کر اس سے علم حاصل کرتی تھی، جب جوانی تھی حافظہ تھا بڑا مضبوط، بندے پڑھتے تھے، دور دور سے آ کر اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ نکمی عمر آئی، حافظہ گیا، ٹھیک ہے، وہ توانائیاں گئیں، وہ جو بڑی بڑی خوراک اچھی کھانے کے باوجود یہ ارذل العمر، نکمی عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں پھر کوئی چیز واپس حاصل نہیں ہوتی۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں، لمبی عمر دے دیتے ہیں، اس کو ہم تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں۔ وہ بچے سے چلتا چلتا جوانی اور بڑا دنیا میں جناب دانا اور حکیم اور علم کا پہاڑ سمجھا جاتا تھا، جب پہاڑ بڑھاپا آیا فرمایا اب دوبارہ پھر وہ بچپنا آ گیا، دوبارہ پھر وہ بچپنا آ گیا، وہی محتاجی، وہی تھوڑی سی خوراک، وہی بھول جانا بات بات کو، وہی لوگوں کے محتاجی۔ فرمایا یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے، نکمی عمر سے بڑی پناہ مانگتے تھے، بہت زیادہ پناہ نکمی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ بڑھاپا ایسا جس میں بندہ کسی کا محتاج ہو جائے، بھائی جاگ کے بیٹھے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، جو بھائی سو رہے ہیں نا ساتھ والے ان کو جگا دیں۔ تو نکمی عمر جو ہے نا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پناہ مانگتے تھے۔ عمر بن میمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کون؟
سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے رشتے میں، خاندان یعنی آپ کی والدہ کے خاندان میں سے تھے، تو آپ یہ بات بس اوقات کہا بھی کرتے تھے کہ یہ میرا ماموں ہے، کسی کا ماموں ایسا ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عمر بن میمون کہتے ہیں یہ سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو بلاتے، پاس بٹھا کے نا انہیں یہ دعا ایسے سکھاتے جیسے کوئی معلم اپنے بچوں کو کوئی دعا سکھاتا ہے، ایسے یہ والی دعا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ دعا سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو، بیٹوں کو سکھاتے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دعا یہ ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی سے، الجبنی بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور اے پروردگار میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نکمی عمر سے، کہ مجھے نکمی عمر، ایسا بڑھاپا جس میں لوگوں کا محتاج بن جاؤں اور ساری عقل و حواس سب کچھ ختم ہو جائے، فرمایا اس سے اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں دنیا کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں پڑھا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کس چیز سے؟ بخل سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ دعا ایسے سکھاتے جیسے استاد طلبہ کو سکھاتا، اور پھر کہا کرتے تھے کہ بیٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ کو پڑھتا ہے آپ یہی اذکار پڑھتے ہو جو یہاں مسنون لکھے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھ، بخاری میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹوں کو یہ دعا سکھا کر کہتے بیٹو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بڑھاپا آ بھی جائے گا نا، بڑھاپا آ بھی جائے گا تو وہ قابل زحمت نہیں ہوگا، باعث زحمت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی توانائیاں دے دے گا محتاجی سے بچا لے گا، ورنہ تو بڑھاپا نکمی عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بندے کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں، تخلیق کے مرحلے ہیں، مٹی سے چلتا ہے اور آخری کیا ہوتا ہے؟ ارذل العمر، نکمی عمر ہو جاتی، پھر اس کے بعد موت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس پر تمہیں غور کرو نا، یہ جو تسلسل ہے، ایک کے بعد دوسری حالت، دوسری کے بعد تیسری حالت، تیسری کے بعد چوتھی حالت، چوتھی سے پانچویں، پانچویں سے چھٹی، یہ خود بخود ہو رہا ہے، میں اس کو کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آ گئی؟ جو لوگ دنیا میں، اصل میں یہ کئی لوگ دنیا میں کئی فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، یہ ملحدین جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی کوئی نہیں، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی کوئی نہیں، کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، ٹھیک ہے، خود بخود ایک دھماکہ ہوا، اس سے تخلیق ہو گیا، آسمان و زمین بن گئی، اور بھی آپ جہاں بھی کہ چلے جو نا دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے، آخر وہ دھماکہ بھی تو کسی نے کیا ہے نا، چلو اس سے پیچھے چلتے جو وہ فلاں، آخر کوئی بھی چیز جو ہے نا دنیا میں اصول ہے، تم بھی مانتے ہو، جتنا بڑا مرضی ملحد ہو نا جو کہے کچھ بھی نہیں، وہ اس بات کا اعتراف کو ضرور کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو بنانے والا ضرور ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کو بنانے والا ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ نظام آپ کہو کہ ایک دھماکے سے وجود میں آیا، کائنات کا نظام، زمین و آسمان، تو آخر دھماکہ بھی تو کسی نے کیا ہے نا، وہ خود نہیں ہوا، دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نا سورۃ طور کے اندر فرمایا، ان ملحدین جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان کے سامنے یہ رکھو، ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ غیر شے کا مطلب عدم، یعنی ان سے سوال کرو کیا عدم نے وجود کو پیدا کیا؟ عقل مانتی نہیں، تھوڑا سا غور کریں گے نا تو کہیں گے یہ تو دنیا میں چلتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں کہ کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے، یہ تو دنیا میں اصول ہے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہے نا اس کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے، یعنی عقل کریں گے تو یہ عقل مانتی نہیں کہ کوئی چیز بغیر کسی چیز کے خود بخود بن جائے، تو ماننا پڑے گا کوئی بنانے والا ہے۔ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا پھر یہ جو خود ہے، خود بنانے والے، تو خود اقرار کریں نا کہ ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ پھر اللہ نے فرمایا ام خلقوا السماوات والارض، یا پھر یہ بتائیں کہ آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا، بل لا یوقنون، ان کا یقین ہی نہیں ہے اس بات پر۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ دلیل کہ اے لوگو اگر تم کسی شک میں ہو نا اس بات میں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تمہیں شک ہے،
دوبارہ اس کا زندہ کرنے کے بارے میں تمہیں شک ہے تو اپنے نفس پر، اپنی تخلیق کے مراحل پر، مختلف مرحلوں پر غور کرو گے تو تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے۔ جب اتنے مرحلوں کو وہ ہمیں گزار سکتا ہے تو دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے نا ہمیں۔ جب ایک مرحلے سے دوسرے میں ہمیں منتقل کر سکتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں منتقل کر سکتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس مرحلے کو دیکھتے ہوئے نا کہ بھی دیکھو بندے ہیں نا، بندے، عقل ہے، شیطان کسی نہ کسی طرف لگا دیتا ہے، حقائق پر ایمان لانے کی بجائے نا جب وہ الجھاتا ہے نا تو سوالات ذہن میں پیدا کرتا ہے تاکہ یہ الجھ جائے، رحمان سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے نا کوئی دلیل ہوتی ہے نا، اس سے بھی ہٹانے کے لیے نا اس میں سے کوئی غلط راستہ نکالتے۔ اب یہ مرحلے مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں، اگر تمہیں دوبارہ اٹھانے پر شک ہے نا تو تم دیکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس سے تمہاری اگلی حالت کیا بنائی، نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا جتنی دیر چاہا، 6 مہینے 9 مہینے یا اس سے زیادہ، پھر تمہیں ہم بچے کی صورت میں باہر لے آئے، پھر کوئی جوانی کو پہنچا، کوئی بڑھاپے کو پہنچا۔ تو اس پر غور کرو، یہاں سے مثبت پہلو نکالنا چاہیے تھا نا کہ ہاں یہ ساری صورتیں جو پیدا کر سکتا ہے وہ ہمیں فوت کر کے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ پہلو نکلنا چاہیے نا۔ اچھا، کئی بڑے ٹیڑھے چلتے ہیں جو ہمیشہ ہی ٹیڑھے چلتے ہیں، غلط راستے پر آگے اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا انسان تو مجبور ہے، انسان تو کیا ہے، مجبور محض ہے، اس کا تو پھر اس کو سزا کس بات کی؟ انسان تو مجبور ہے، جب پیدا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بندہ نہیں چاہتا، اب بندہ نہیں چاہتا میں پیدا ہوں، ٹھیک ہے، بندہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کر دے، تو انسان تو مجبور ہے، موت ہے تو اس نے آنا ہی آنا، بندہ چاہتا ہے میں زندہ رہوں، اللہ تعالیٰ فوت کر دے گا، ٹھیک ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں بچپن میں رہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں ہی نہ، بڑا ہوں ہی نہ، موت اور یہ والی دنیا یہ دیکھو ہی نہ، بچپن میں چھوٹا ہی رہوں۔ تو اب میرا یہ دل چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، اللہ کو ہم مان لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا کہ اللہ ہے، اس نے پیدا کیا، لیکن اگلے مرحلے میں آ کے ٹیڑھے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں، ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، اچھا ہے تو اس کی طرف سے، برا ہے تو اس کی طرف سے، سزا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے مرضی عمل کرتے جاؤ، بندہ تو مجبور ہے، اس کو کیسی سزا ملے، وہ تو معذور ہے۔ نہیں، کئی لوگ پھر اس میں کہتے ہیں نہیں نہیں، یعنی دونوں طرف انتہائیں۔ حقیقت بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کچھ چیزوں میں انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ وہ کون سی ہے؟ مثلاً پیدا ہونا، یہ اللہ نے پیدا کرنا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر موت، ان چیزوں میں بندہ مجبور ہے، بندے کا عمل دخل ان چیزوں میں کوئی نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں بندہ مختار ہے، اس کو اختیار دے دیا گیا، وہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے 2 راستے رکھ دیے، اس کو سمجھ دے دی، 2 راستے دے دیے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس پر چلو گے تو جنت ملے گی، اس پر چلو گے تو جہنم ملے گی، غلط راستہ ہے۔ پھر غلط اور صحیح کی پہچان کے لیے کتابیں نازل کی، رسول نازل کر دیے، تمہارا دل اور ضمیر رکھ دیا جو تمہیں غلط پر جھنجھوڑتا ہے اور صحیح پر تمہیں شاباش دیتا ہے، تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بندہ اختیار ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دیا، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دیا، باقی اس کی پیدائش، اس کی وفات، اس میں بندہ مجبور ہے اور اللہ کی مرضی چلے گی۔ اگر اس طرح ہر چیز میں آزاد چھوڑ دیا جاتا پھر تو کوئی موت مرتا ہی نہ، ہر بندہ باغی بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انسان کی تخلیق کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے خالق ہیں، ہمارا وجود ہے، ہم نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، عبادت بھی ہماری ہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی موت و حیات مکمل اسی کے اختیار میں ہے، کسی دوسرے کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہے، نہ اس سے کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو ہے وہ موت کو چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامتی، تمہیں تمہارے اجر جو ہے وہ قیامت والے دن پورے دیے جائیں گے۔
فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب وہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لایا جائے اور جہنم سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور جنت میں داخل ہونا، یہ ہے کامیابی، اس کی ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان ہے، تو انکار کر دیتے، کہتے ہیں تم کس ذات کے پر کا انکار کر رہے ہو؟ یہ کام اس ذات نے کرنا ہے کہ جو بڑے سے بڑا کام، حتیٰ کہ آسمان و زمین ہر کام جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو تو مشکل ہوتی نہیں، وہ تو کہتا ہے کن ہو جا، کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے کاموں کو کرنے کے لیے، بڑی تخلیقات کرنے کے لیے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اس کو پھر ایک اور اعتبار سے بھی دیکھو، وہ یہ دیکھو نا کہ زمین ہے، اس میں بندہ بیج بوتا ہے، ایک ہی بیج ہے، ایک ہی قسم کا، اس کو لگنے والا پانی ایک ہے، آب و ہوا ایک طرح کی ہے، اس کی فصل ایک ہے، جب اس سے کھیتی نکلتی نا ساری ایک جیسی ہوتی ہے۔ مگر انسان ایک باپ ہے، اس کے 6-7 بچے ہیں، 6-7 بچے ایک ہی ماں ہے، ان کی ایک ہی باپ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی گھر کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی چھت کے تلے پرورش پا رہے ہیں، ایک ہی طرح کی خوراک کھاتے ہیں، باپ تقریباً کوشش کرتا ہے انصاف، جو گھر میں پکتا سارے اکٹھے کھاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہوا بھی ایک ہے، ساری سہولیات ایک جیسی ہیں، لیکن وہاں کوئی جلدی فوت ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، عمریں سب کی برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے نا، تو یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، اور وہ کر سکتا اور کرے گا کہ تمہیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس کی سب سے بڑی آسانی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے سے بڑے کام جو ہیں، بڑی سے بڑی تخلیقات کرنے کے لیے وہ تو کن کہتا ہے، کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تو نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف، يُجَادِلُونَ جو جھگڑتے ہیں، فِي آیاتِ اللہ اللہ کی آیات میں، أَنَّا يُصْرَفُونَ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا انا یصرفون کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں نا، مانتے نہیں اللہ کی کتاب کو، اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، انا یصرفون کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شیطانی طاقت ہے، کوئی شیطان ہے، یا کوئی ایسا بندہ پیچھے ہوتا ہے جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے، یہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بندے کو ہر وقت اپنی حفاظت کرنی چاہیے، ایمان کی، شیطان سے حفاظت پناہ مانگنی چاہیے، ایسے عناصر سے، ایسے داعیوں سے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ اللہ کی آیات سے بندے کو پھیر دیتے ہیں، اللہ کی آیات سے بندے کو پھیر دیتے ہیں۔ ملحدین اس وقت الہاد کا فتنہ اتنا زیادہ ہے، لوگوں کو کافر اور ملحد جو ہے نا، مسلمانوں کو اللہ سے انکاری کروا رہے ہیں، مسلمانوں میں سے اکثریت کو ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے شبہات پیدا کر کے کہ دیکھو جی انسان تو مجبور ہے، انسان بندہ تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کائنات کا نظام خود بخود چل، اس طرح کی چیزیں پیش کر کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا، بحث اور مختلف قسم کے سوال اٹھاؤ کرنا لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں آزادی کے خواب دکھا کر کہ بندہ تو آزاد ہے، اسلام میں اگر مذہب میں آتا ہے تو بندہ
جکڑا جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے۔ انسان تو آزاد ہے، تو یہ کہیں نعرہ دکھا کر، سبق بات دکھا کر بندے کو، لوگوں کو دین سے اور اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے، جہاں ہم شیطان سے پناہ کی دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچا، وہاں پر یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے علم سے بچا جو ہمیں نفع نہ دے بلکہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے علم سے اور ایسے رہنما سے بھی ہمیں بچا کر رکھ۔ مجھے بات تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا، بالکتاب، کتاب کو، وبما، اور اس وحی کو کہ ارسلنا بہ، ہم نے بھیجا اس کے ساتھ، رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نا، بحث کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے جو کتاب ان کو دی، ان کو اس کو جھٹلا دیا، قرآن مجید کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، اس سے مراد پہلی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، اور جو بھی پہلے نبیوں کی طرف وحی آئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو ان کو جھٹلاتے ہیں نا، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے ایک وجہ بیان کی کہ ایک تو ان کی چودراہٹیں جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی وجوہات کیا تھی؟ یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آتی، سمجھ ساری آ جاتی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، مانتے بھی ہوتے ہیں، دل اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کس لیے نہیں مانتے؟ ہماری چودراہٹیں جائیں گی۔ جیسے میں نے بتایا پہلے سبق کے اندر، ہم نے جب پڑھا تھا، پہلی کلاس میری تھی، تو میں نے بتایا جیسے ابو جہل ہے، جان گیا تھا، پہچان گیا تھا، صرف کس لیے نہیں ماننا؟ جنگ بدر کے موقع پر اس نے کہا تھا کہ یہ دشمنی ہمیشہ رہے گی، ہم نے نہیں ماننا، جو مرضی ہو جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر یہودی ہے، ٹھیک ہے، حیی بن اختر آیا، یہودی تھا، آیا دیکھنے کے لیے، نشانیاں دیکھی، پوری کی پوری ہیں، دل اقرار بھی کر رہا ہے، پھر بھی کہتا نہیں ماننا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسحاق میں سے نہیں ہے، لہذا ہماری نسل میں سے نہیں ہے، سچا بھی ہے نا، ہم نے نہیں مانا۔ اچھا، پھر منافقین میں سے عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بھی انکار کیا۔ یہ نہیں کہ نہیں ماننا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اپنا آپ بچانے کے لیے، اندر سے قرآن کہتا ہے پکا بے ایمان کافر ہے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کیوں نہیں ماننا؟ دل سے کیوں نہیں اقرار کیا؟ اخلاص کے ساتھ کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ وہ سرداری گئی تھی، وہ سرداری گئی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں، قرآن مجید کو، اور جو بھی کتابیں ہم نے پہلے رسولوں کو دی ہیں، ان سب کو جو جھٹلاتے ہیں نا، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ضد اور عناد، ضد اور عناد۔ اور یہ ہر وقت جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جب بھی حدیث پڑھنی ہے، جب بھی اسلام کی کوئی بات پڑھنی ہے، وحی کی کوئی بات پڑھنی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ دل صاف لے کر آئیں کہ اگر حق ہوا تو ہم مان لیں گے، حق ہوا تو ہم مان لیں گے، اس کی بجائے وہ آتے ہی قرآن اور حدیث کا مطالعہ اس ذہن سے کرتے ہیں کہ ہم نے ہر حدیث کو جھٹلانا ہے، قرآن کی ہر بات کا جواب اور جھگڑا کرنا ہے، آگے سے مناظرہ کرنا ہے۔ جب بندہ یہ ذہن لے کر آئے نا کہ میں نے قرآن کی ہر بات کی تعویل کرنی ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا، پھر ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت تب ملتی ہے کہ جب بندہ یہ ذہن لے کر آئے میں جاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حق ہوا تو مانوں گا۔ اگر یہ ذہن لے کر آئے گا نا کہ ماننا ہی نہیں، جو بھی بات آئے گی، بڑے سے بڑا عالم آ جائے گا نا، میں ہر بات کو ٹھکراؤں گا، جھگڑا کروں گا اور اس کو ذلیل کروں گا، پھر نہیں۔ دیکھو نا سورۃ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا، بدر کا موقع ہوا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا بدر کا موقع تھا یا کوئی اور موقع تھا، تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو جہل کے متعلق، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کہتا ہے اللہم ان کان ھذا وَإِذْ قَالُوا اللہم، اور جب انہوں نے کہا بدر کے موقع پر، ادھر مسلمان کھڑے، ادھر کافر کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جذبہ دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ابو جہل نہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے نا، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیوں جی، عقل مند بندہ ہو تو کیا کہنا چاہیے تھا اس کو؟ کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو دعا کیا کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ اس نے کیا کہا
کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن، یہ نبی جو سامنے کھڑا ہے تیری طرف سے سچا ہے نا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ سورۃ انفال کی آیت ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے یا عذاب علیم لے آ۔ کو سمجھ آئی بات کی؟ جب بندہ آتا ہی یہ ذہن لے کر ہے نا کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، ٹھکرانا ہے، پھر ہدایت بد دعائیں اپنے لیے نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں اس پر میں ایک آپ کو مزیدار بات بھی سناتا ہوں۔ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، خلافت تھی ان کی، تو ان کے پاس نا سبا، ملکہ سبا جس کو کہتے ہیں، نمل کے اندر، سورۃ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کے، اس علاقے سے ایک بندہ آیا تو ملا نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو امیر معاویہ نے کہا سبا والو، شغل میں بات کر دی، کہنا وہ سبا والو تمہاری قوم بھی کوئی قوم ہے کہ جس نے اپنے اوپر حکمران ایک عورت کو بنا لیا؟ بات لگائی نا اپنی طرف سے، چوکھا لگایا، کہا سبا والو تمہاری قوم بھی کوئی قوم ہے کہ جنہوں نے اپنی حکمران ایک عورت کو بنا لیا؟ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، بندہ بڑا، کئی دفعہ بڑوں کو بڑے بڑے جواب دے جاتے ہیں۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہے، بڑا دانا آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، بڑی شان والا بندہ۔ تو جب اس کو تانا دیا نا، وہ بندہ بھی بڑا سمجھ، کہتا ہے ہماری قوم نے تو چلو چھوٹا کام کیا نا، چھوٹی غلطی کی کہ وہ ایک عورت کو حکمران بنا لیا، کہتا ہے اصل میں تو تمہاری قوم کو قوم ہے کہ ان کا سردار ابو جہل کہتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ قرآن حق ہے نا، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ ہمیں ماننے کی توفیق دے، وہ کہتا ہے کہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے، کہتا ہے ہم سے بڑی بیوقوف قوم تمہاری ہے۔ بات ہے نا، تو مطلب یہ ہے، بات یہ چل رہی ہے الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا، وہ لوگ جو ہماری کتاب کو، اس کتاب قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں، یا جتنی بھی ہم نے وحی دی پہلے رسولوں میں بھی جن کو جھٹلایا نا، جھٹلانے والوں کے جھٹلانے کی وجہ کو یہ نہیں تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، سمجھ ساری تھی، سارا کچھ پتا تھا، وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہر وقت کوشش ہی ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم نے جھگڑنا ہی ہے، بس مناظرے کرنے، پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق، پھر کیا ہوتا ہے اسی طرح بندہ بے ایمان مرتا ہے، اسی طرح بے ایمان مرتا ہے، ہر وقت کوشش ہوتی ہے اسلام کے بارے میں اعتراضات کھڑے کر، اسلام کا لبادہ بھی اوڑھ لو، مسلمان بھی مان جاؤ، اور اعتراض بھی کرتے چلے جاؤ، اعتراض بھی کرتے چلے جاؤ، اسلام کو ہمیشہ اعتراضات والا دین بنا دو اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کر دو، یہ ہدایت والے لوگوں سے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر داڑھیوں والے اور بڑے بڑے القابات والے لوگ نظر آئیں گے، آپ نے بچنا ہے، اصل چیز قرآن مجید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی اتبع ما یوحی الیک من ربک، اے نبی صرف اس کی پیروی کرنی ہے جو تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی وحی ہی اس کے ساتھ دی گئی ہے، یعنی حدیث دی گئی ہے، اس کے پیچھے چلو گے نا صراط مستقیم پر رہو گے، پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلو گے تو وہ اللہ کی آیات کا انکار تم سے کروا دیں گے اور ہمیشہ تمہیں اس نہج پر کھڑا کر دیں گے کہ ان کا کوئی نہ کوئی اعتراض ڈھونڈنا ہے، اللہ کی آیات کا جواب ڈھونڈنا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے رد کا کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈنا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ کام کرتے ہیں نا، فرمایا کفر کی موت مریں گے، اور فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کی سزا کیا ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بس پھر سے انشاءاللہ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ سوال اگر کوئی بھائی یہ بتائے انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں، زبانی کوئی بھائی بتائے گا کون کون سے مرحلے ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے؟ جی